حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے خدا نے اپنے انبیاء بھیجے، ان پر کتابیں اتاری اور صحیفے نازل کیے اور انہیں کتابوں کا معلم بنایا، اور انبیاء کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے انہیں معقول معجزات کے ساتھ ساتھ محسوس معجزات بھی عطا کیے۔ باقی انبیاء کے معجزات ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم کی صورت میں آج بھی باقی ہے اور تا حشر باقی رہے گا۔ قرآن خدا کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اس کے بعد خدا کی طرف سے اس کتاب کے مفسر اور ترجمان ہیں۔ قرآن شائستگی، تمدن اور ریاست کا رہنما ہے کہ جس طرح یہ کتاب فقر کا معلم ہے، اس طرح یہ ایک بادشاہ کی جہانگیری، رعیت پروری کا عطالیق ہے، ایک ایسا انمول خزانہ، ایک ایسا موتی جو غیب کے خزانے میں مکنون ہے۔ اس پروردگار عالم کی عبادت ہم پہ واجب ہے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک جلیل القدر شخصیت موجود ہے۔ آپ کا نام کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ بہت معروف ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے سب لوگ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سجاد شبیر صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت شخصیت موجود ہے، بہت علمی شخصیت موجود ہے، جناب ذاکر سید باسط علی نقوی صاحب۔ لاہور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم باسط بھائی۔ جی وعلیکم السلام، موسم کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت سیدہ کا احسان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کا شمار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس وہ عقل کلی نہیں ہے جو اس کی نعمتوں کا احاطہ کر سکے، لیکن انسان چونکہ فری ول رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، تو وہ سوال کرتا ہے۔ آج کے دور میں میں یہ سوال آج کے نوجوانوں کی اور بچوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ عبادت الہی کیوں ضروری ہے، اور عبادت الہی کا مفہوم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد بھائی، آپ نے بہت اچھا اور عصر حاضر کا جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ عبادت، پہلے یہ دیکھا جائے کہ لفظ عبادت اور اس کی معنویت، یہ عبادت ہے کیا؟ صحیح۔ آج کے زمانے میں اس لفظ کو اور اس لفظ کی معنویت کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہے۔ لفظ عبادت جو ہے وہ اپنے وجود میں بہت معنویت رکھتا ہے کہ یہ لفظ عبادت ہے کیا، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو فقط اور فقط عبادت کے لیے خلق کیا۔ بالکل صحیح۔ تو جب انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے، تو اگر ہم صرف عبادت یہی اس کی مفہوم اور اس کی معنی لے لیں کہ نماز پڑھنا جو ہے وہ فقط عبادت ہے، اگر لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر تو انسان کو پورا دن تسبیح لے کے مسجد میں ہی بیٹھا رہنا چاہیے، نکلے ہی نہ، اس لیے کہ مقصد ہی عبادت ہے۔ وہی مسجد میں بیٹھا ہوں کیوں؟ اللہ نے مجھے خلق اسی لیے کیا کہ میں عبادت آج کے فی زمانہ
انسان کے وجود کا مقصد عبادت ہے تو اس عبادت کے لیے پوچھیں چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اللہم فرزند صلی علی رسول محمد اللہم وعلی صلی علی محمد. محمد وآل محمد، فرزند رسول جب ابو بصیر نے پوچھا آپ سے، ابو بصیر آپ کے وہ صحابی تھے جو سب سے چہیتے صحابی تھے اور آخری زمانے میں اپنی زندگی کے وہ آنکھوں سے محروم ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ اصول کافی میں اور حیات القلوب میں اور علامہ مجلسی علیہ رحمٰن نے اور دیگر شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمٰن نے بہت ساری صحیح. احادیث خاص طور پہ چھٹے معصوم کی ابو بصیر سے نقل کی. ٹھیک. ابو بصیر فرماتے میں نے چھٹے معصوم سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ عبادت ہے کیا، یہ عبادت کا مفہوم ہے کیا؟ صحیح. ہم نے تو یہی عبادت سمجھ لیا نا کہ 5 وقت نماز پڑھ لیں عبادت ہے، جی ہاں اور بالکل ایسا ہی اسی ہے. کو ہی عبادت سمجھ لیا آج کے فی زمانہ. تو معصوم نے فرمایا کہ اگر ہماری اطاعت میں تم دنیا میں سانس بھی لوگے تو وہ سانس لینا عبادت ہے. سبحان اللہ. مولا سبحان عبادت اللہ. کیا کیا ہے؟ بات. واہ. کا عبادت نام ہے، صحیح. عبادت نام ہے اللہ کے. میں اس کو بہت آسان کر رہا ہوں، بہت آسان حدیث اس کو اپنے جملوں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے قائم ٹی وی کی توسط سے بچہ بھی اس بات کو سمجھ لے. معصوم فرماتے ہیں عبادت نام ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا بالکل. اور ہر نافرمانی سے بچنے کا. ٹھیک ہے. ہمارا اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا، ہر حکم کو ماننے کا. ابو بصیر اگر عبادت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب انسان صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ رات کو بستر میں لیٹنے تک عبادت الہی کو بجا لاتا رہے تو اس کا ہر عمل عبادت میں شمار کیا جائے گا. چلنا اس کا عبادت، بیٹھنا اس کا عبادت، بالکل. گفتگو کرنا اس کا عبادت. اب یہاں میں حسین بک جاڑا اللہ مقامہ کی انوار نجف جو 14 جلدوں پہ مارکت الارا آپ نے جی جی کیا خوبصورت تفسیر کتاب لکھی ہے، بالکل. وہ فرماتے ہیں حسین بک جاڑا اللہ مقامہ عبادت کا مفہوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان صبح کو گھر سے نکلتا ہے اپنے روزگار کے لیے تو اس کا ہر قدم عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر روزگار کی تلاش میں کہیں جاتے ہوئے طبعی موت آ جائے تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ خدا اسے شہید کا درجہ قرار دے گا، سبحان اس اللہ. لیے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال تلاش کرنے گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر میں پھر چل رہا ہوں جناب ابو بصیر کی طرف کہ فرماتے ہیں کہ مولا سانس لینا بھی عبادت ہے. کہاں؟ ہر وہ عمل جو جس کو کا اللہ نے حکم دیا ہے اس صحیح. کو بجا لائے اور جس سے منع کیا ہے تو وہ عبادت ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان غیبت سے بچے عبادت، بہت خوب. انسان جھوٹ سے بچے عبادت، عبادت ہے. انسان ریاکاری سے بچے عبادت، اور انسان آج کے زمانے میں غرور اور تکبر سے بچے عبادت. آپ دیکھتے ہیں نا سب سے بڑی عبادت کیا ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ کسی مومن بھائی کا دل نہ توڑے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ واہ واہ. مومن کا دل کعبے واہ کی واہ. مانند ہے. بے شک. جس نے مومن کے دل کو توڑا ناؤز باللہ اس نے کعبے کو ڈھا دیا. ناؤز باللہ. یعنی مومن کا دل اتنا ہے، مگر ہم اس عبادت کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم دنیا کی رانائیوں صحیح. میں کھوئے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. ایسا ہی. آل ایسا محمد ہی نے ہے. یہی تو فرمایا تھا کہ مولا نیکی کیا ہے. اب آپ نے عبادت میں نیکی، اس کو میں ملا دوں ساتھ میں. مولا عبادت کیا ہے؟ کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. یہ آیت اللہ دست غیب علیہ رحمٰن نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. میں کسی بڑی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. کہا کہ یہ عبادت کی ایک بہت بڑی وصف ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو.
سائل کہتا ہے فرزند رسول میں اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ جو اپنے لیے پسند کروں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کروں. تو میرے امام فرماتے ہیں کہ سنو، پھر اپنے بچوں کو پابند کرو. دیکھیں عبادت کیا ہے. اپنے بچوں کو پابند کرو کہ جو کچھ کھائیں اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں. ہم پتہ نہیں کس دنیا واہ، میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم کیا آل احساس کی منزل محمد ہے. کا، ہم اپنے آل محمد کا اللہم صلی یہ اللہ علیہ ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آل محمد ہم سے کیا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کہا اپنے المیہ بچوں سے کہو کہ چھلکے جو ہے باہر نہ پھینکیں. کہا فرزند رسول کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارا بھائی، ہمارا کوئی چاہنے والا ایسا ہو جو غریب ہو، نادار ہو، اس کے بچے وہ چیزیں نہیں کھا سکتے ہوں. چھلکے دیکھ کے ان کے دل میں کہیں یہ گمان نہ ہو کہ یہ تو اچھی غذا کھا رہے ہیں اور ہم اچھی اللہ. غذا نہیں کھا سک رہے. تو عبادت کا مفہوم ہم نے ساری عبادتوں کو فی زمانہ ریاکاری میں ختم کر دیا ہے. ورنہ عبادت پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیں. معصوم فرماتے ہیں خدا نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھے گا. واہ واہ، اب سبحان اللہ، مسافہ کریں، سبحان اللہ. مسافہ کریں. آپ کیا دیکھتے ہیں رحمت ہے نا پروردگار کی. سجاد بھائی، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی دولت مند کہیں کسی تقریب میں آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں. صحیح. چاہے وہ اس کی دولت، چاہے وہ اسمگلنگ کی ہو، چاہے رشوت کا پیسہ ہو، مگر بس صاحب دولت ہے، دنیا ہے، سب کھڑے ہو جاتے بالکل ہیں. ایسے ہی، ایسے ہی. مگر اگر کوئی متقی عالم آ جائے اور صاحب ثروت نہ ہو دنیاوی، تو آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملاتے ہیں. ایسا ہی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے مومن بھائی کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، لفظ ہیں حدیث کے بیان کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں جو اپنے مومن بھائی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ مومن چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہم تو اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں نا. اچھا، یہ معاشرے میں یہی ہے کہ ہم صحیح، اس کے لیے بالکل کھڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑا ہے. اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ اگر نیکی حاصل، عبادت حاصل کرنی ہے، مفہوم عبادت کو سمجھنا ہے، تو چھوٹے کو تم سلام کرو. سائل کہتا ہے فرزند رسول میں بڑا اور وہ چھوٹا کہاں؟ اچھا، ہمارے یہاں بھی یہی رائج ہے کہ ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں چھوٹے نے سلام نہیں کیا. جی ہاں، ایسا ہی ہے. معصوم فرما بالکل رہے ایسا ہیں ہی. کہ چھوٹے کو سلام کرنے میں پہل کرو. سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے ہیں میرے معصوم. بے شک، مولا بے وہ شک، تو چھوٹا ہے، بے شک، بے شک. مولا وہ تو چھوٹا ہے. مولا نے فرمایا ہاں چھوٹا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کم ہے، تمہارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہے. تم سلام پہل کرو گے تو خدا تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا دے گا. تو مفہوم عبادت یہ ہے کہ اگر آل محمد کے راستے پہ چلے، ائمہ بالکل. طاہرین کے راستے پہ چلے، تو صبح سے لے کر، جبھی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب بستر پہ لیٹو تو اپنے نفس سے سوال کرو. یہ عبادت ہے کہ آج پورے دن کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنوں کیا کے کہنے دل والے. توڑے، واہ. کتنوں سے محبت سے پیش آئے، کتنوں کو جھڑکا، کتنوں کی توہین کی، کتنوں کو سلام کرنے میں پہل کی، کتنوں سے مسافہ کرنے میں پہل کی. بالکل ایسا ہی، کتنے بالکل ایسا ہی. مومن کی. اتنی آسان سی بات ہے سجاد بھائی کہ کوئی مومن پریشان ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر جب وہ اپنی پریشانی ہم سے شیئر کرے گا نا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی، کتنی بالکل ایسا بڑی ہی. نیکی ہے کہ کسی مومن کی دل جوئی کر لے، دل اور جوئی دل کرنا. جوئی بالکل، کرنے کا بالکل، ثواب کتنا ہے. تو یہ عبادت کا مفہوم بڑا بالکل وسیع ہے، سیکھیں. اور ہم نے صرف مفہوم لے لیا عبادات کیا ہے کہ نماز، روزہ، حج. اسے یہ مسئلے پہ ہے ہم نے مقید کر دیا عبادت کے مفہوم کو. ہاں، ہم نے قید کر دیا ہے لفظ طے کر عبادت دیا. کو. مگر بہت لفظ خوبصورت، عبادت، بہت خوبصورت. اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے راستے پہ چلو گے تو تمہاری سانس لینا بھی عبادت ہو جائے گا. ہر عمل ہمیشہ یہی سوچ لیں. میں نے بڑے علماء دیکھے ہیں، یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ جہاں یہیں پہ ہمارے کراچی میں حضرت
ابن حسن کربلائی اللہ مقامہ جب ہوا کرتے تھے تو کوئی بھی جاتا تھا سلام کر کے بیٹھتے تھے تو پہلے اسے معصوم کی حدیث سناتے تھے. کیا بات. یعنی معصوم کی حدیث, گفتگو کر رہے ہیں, پہلے معصوم کی حدیث سنائی, پھر اس نے اس بات کا کوئی جواب دیا تو پھر معصوم کی حدیث آئی. یعنی اللہ گفتگو میں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے تو جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں معصومین علیہ السلام کی احادیث کو بیان کریں. یہ ترویج مکتب بھی ہے, ترویج دین بھی ہے, ترویج اسلام بھی ہے کہ غیر ضروری باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے کوئی معصوم کی حدیث سنا دیں. ہو سکتا ہے 5 آدمیوں میں بیٹھے ہوئے, ایک 5 آدمیوں میں بیٹھے ہوئے, خوبصورت بات کیا. جب آپ 5 آدمیوں میں معصوم کی کوئی حدیث سنائیں گے, ہو سکتا ہے کہ 5 میں مجھ جیسے کی اصلاح ہو جائے. تو اگر میں نے اس معصوم کی حدیث سے اصلاح حاصل کر لی تو کتنی بڑی نیکی آپ کے ذمہ آئے گی. تو یہ نیکی کتنی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص جو ہے غلط وضو کر رہا ہے, تو آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط وضو کیا. اللہ اکبر, کائنات کے تاجدار ہیں, معصوم ہیں, دیکھیں کتنا دل رکھ رہے ہیں اس شخص کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا وضو غلط ہے, ذرا میری تو اصلاح کر دو. سبحان اللہ, کیا اخلاقیات ہے, کیا اخلاقیات ہے, کیا کہنے امام کے. یہ ہیں, اسے امام کہتے ہیں. جب معصوم نے وضو کیا, اس شخص نے دیکھا, اسے احساس ہوا کہ میرا وضو غلط تھا, تو ہم سجاد بھائی دعویٰ تو کر رہے ہیں, زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. آئمہ نے ہمیں پورا زندگی گزارنے کا انسائکلوپیڈیا دے دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو پھر بیٹھنا بھی عبادت, گفتگو کرنا بھی عبادت, دسترخوان پہ بیٹھنا بھی عبادت, پانی پینا بھی عبادت, آپ دوستوں میں جائیں وہاں گفتگو بھی عبادت. مگر ہم نام آل محمد کا لیتے ہیں, عمل آل محمد کا. بالکل, بہت خوبصورت گفتگو کی آغا آپ نے, بہت خوبصورت آپ نے ہمیں اس وقت باتیں سنائی ہیں اور بتائی ہیں, بہت اعلیٰ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. میں ذاکر باسط نقوی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی ذاکر اہل بیت ہیں, آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, بہت زیادہ رہتا ہے. قبلہ آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ گفتگو اس مرحلے پہ آ گئی کہ اخلاقیات, اچھی اخلاقیات بھی عبادت کے زمرے میں ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, اخلاقیات کا فقدان کیوں ہے, غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ساجد بھائی ذاکری کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور زیادہ میرا جن کا تعلق ہے وہ ماسمی گھرانے سے ہے. ٹھیک ہے, میں اپنا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں کہ جی مجھے بالکل علم ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ بطور ایک نوحہ خواہ, منقبت خواہ, آپ قصیدہ خواہ ہیں, ذاکر اہل بیت ہیں, تو آپ کی میں ایک رائے اس پہ لینا چاہوں گا. اخلاقیات کے لحاظ سے تو جو مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ملتا ہے معاشرے میں, کہ ماسمی جہاں پر بھی جائے تو اس کو ہر طرف یعنی کہ عزت ہی ملتی ہے. تو اسی طرح ذاکری دنیا کے بیچ میں بھی جہاں جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو کریم کربلا کی نلائن کے صدقہ کہ ہمیں مالک عزت ہی عطا کرتے ہیں. تو بس ایسے ہی ہے کہ زمانے کے بیچ میں, دنیا کے بیچ میں حاصل بھی بہت ہیں اور ملنے والے بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن اپنی توقع یہی رہتی ہے کہ آل محمد کے در پہ جا رہے ہیں اور آجزی کے ساتھ جانا ہے اور عزت لے کے آنا ہے. بالکل معصوم عزت بھی عطا کرتے ہیں. تو اخلاق زمانے کے ساتھ اگر انسان کا اخلاق اچھا خود ہو, مولا خود فرماتے ہیں, معصومین کا بھی فرمان ہے کہ انسان کا اپنا اخلاق اچھا ہو تو آگے والے کا بھی اخلاق خود بخود اچھا اس کو نظر آتا ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب نقوی صاحب, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور بیسیکلی آپ سے یہ سوال میرا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ چونکہ ہمارے ہاں جو نوحہ خوان ہوتے ہیں, منقبت خواہ ہوتے ہیں, وہ ماشاء اللہ پروردگار انہیں اور شہرت عطا کرے اور انہیں صحت و سلامتی عطا کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اخلاقیات کا کچھ فقدان سا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے خصوصاً یہ سوال آپ سے کیا, اس وقت آپ کی رائے لی. دیکھیں جی, وعظ و منتشا و ذل و منتشا یہ تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے, اور اسی نے سب کو جو ہے نا اس قادر و قدرت نے اختیار کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ میرا اگر تھوڑا سا نام ہو گیا تو میں ضرور تکبر میں
آ جاؤں، لیکن ہم مومنوں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی تربیت نہ اپنائیں، صحیح، جبکہ بالکل ہم جس کے طفیل ہمیں جن کے طفیل عزت مل رہی ہے، ہم انہی کے بے صدقے شک، اپنے آپ کو آجزی کے ساتھ جھکا کے چلیں۔ میں نے بے شک، بے خیر شک، نام تو بے کسی کا شک، بھی میں نے بے لینا، شک، لیکن میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑا سا نام بن گیا ہے تو وہ یعنی کہ مغرور ہی انداز میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم مالک ان کو بھی عزت دے، ہماری تو دعا ہے سب کے لیے کہ مولا سب کو عزت دے، اور ان کے تو خیر مولا ہمیں بھی عزت دے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ اتنی ہی خوبصورت بات کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کوئی کلام جو ہے وہ بارگاہ اہل بیت میں عنایت فرمائیے۔ جی بسم اللہ، میں مولا سجاد علیہ السلام کا آپ کو ایک کلام سنانے لگا ہوں جزاک پنجابی اللہ، زبان میں، جزاک اللہ، ٹھیک جزاک ہے؟ اللہ۔ اور یہ شاعر ہیں مولا ان کے درجات بلند کرے اختر صاحب، ان کا ایک کلام لکھا ہوا ہے، اور یہ میں نے اپنے البم میں بھی کیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ بھی یہ میرا لوہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہے، غیرت دا نام خدا سجاد مہاری۔ اجازت ہے قبلہ میں آپ کو جی لوہا جی جی، سناؤں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وعلى غیرت دانا خدا سجاد مہاری، غیرت دانا خدا سجاد مہاری، غیرت دانا خدا سجاد مہاری، رت روم داریا نالے سوچ داریا، پھوپھیاں دے ننگے سر اتو لوگ بازاری، غیرت دانا خدا سجاد مہاری، غیرت دانا خدا زہرا دیاں جائیاں ہاتھ رسیاں پا کے آیا، وچ شام بازاراں دے بن چادراں ٹرائیاں، منظر بھولنا نہیں عابد نو زندگی ساری، غیرت دانا خدا سجاد مہاری، غیرت دانا خدا وطنا تو دور عابد انجدا غریب ہویا، میت بہن دلوں کو بے کفن تک کے رویا، کیویں دفن ہے کیتی بہن بیچاری، غیرت دانا خدا سجاد مہاری، غیرت دانا خدا زینب یاد آئی بابے دی بادشاہی، جدو آت دی سلو کو حیدر دیاں میں جائی، امت نے پھر بھی وچوں بھیڑ دے گزاری، غیرت دانا خدا سجاد مہاری، غیرت دانا خدا۔ اس کا مقطع ہے اس کا، اکبر دی نوجوانی غازی دے بازواں دا، صدقہ حسن دے چن دا فروا دے آنسواں دا، مولا قبول کر اختر دی پرساداری، غیرت دانا خدا سجاد مہاری، غیرت دانا خدا رت روم داریا نالے سوچ داریا، پھوپھیاں دے ننگے سر تو لوگ بازاری، غیرت دانا خدا۔ اللہم صلی اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ نقوی صاحب, سلامت رہیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور مولانا سجاد شبیر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. میں قائم ٹی وی کینیڈا اور عالم آن قائم کی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی, یقیناً یہ گفتگو آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی. اس پروگرام عالم آن قائم سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا, کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.